دہلی ہائی کورٹ نے آج نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز کے رہائشی حصے کی چابیاں 2 روز کے اندر مولانا سعد اور ان کے اہل خانہ کو واپس کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ دراصل مولانا سعد کی والدہ نے دہلی ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ انہیں ان کے گھر کی چابیاں واپس کی جائیں تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ سکیں، جس پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کے جج یوگیش کھنہ نے یہ حکم دہلی حکومت کو جاری کیا ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں نظام الدین میں جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، ہم اسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے جو تبلیغی جماعت کا جو مرکز کہا جاتا ہے۔ ابھی تک اس پہ تالا لگا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ جج نے کہا کہ رہائشی حصے کی چابیاں 2 روز کے درمیان انہیں واپس کی جانی چاہیے۔ عدالت نے درخواست گزار سے یہ بھی واضح کیا کہ اگلے حکم تک مرکز نظام الدین کے کسی دوسرے حصے میں داخل ہونے کی اجازت فی الحال نہیں دی گئی ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یقینی طور پہ بہت افسوسناک ہے کہ ابھی تک مرکز نہیں کھلا، حالانکہ تمام جو مذہبی مقامات تھے وہ تمام کھل چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہ تبلیغی جماعت جو تبلیغی مرکز تھا جو پورے ہندوستان اور پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آتے تھے اور وہ دین اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے یہاں پر آتے تھے، مگر ان کو جس طرح سے تنگ کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جو تبلیغی جماعت کے کارکنان تھے ان کو جو ہے کیا نام ہے پریشان کیا گیا حکومت کی طرف سے، حالانکہ وہ تمام لوگ بری ہو چکے ہیں اور ان کو عدالت کی طرف سے جو ان کے گھر تھے ان کے گھر پہ بھی ان کو مطلب کہ جانے کا حکم دے دیا گیا، لیکن ابھی تک مرکز نہیں کھولا گیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک۔ جج نے کہا کہ رہائشی حصے کو سیل کرنے کا کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا، اس کے باوجود یہ حصہ اپریل 2020 سے بند ہے۔ مولانا سعد کی والدہ نے درخواست میں کہا تھا کہ وہ گزشتہ 1 برس سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ رشتہ داروں کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم لوگوں کو ان کے اپنے گھروں سے نکال کر رشتہ داروں کے گھروں پر رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے جو اب تک پابندیاں لگائی گئی تھی، کیا تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے وہ دہلی ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کھل پائے گا۔ ETV بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہم۔